ہر ستم سہتے رہے بات مگر کرتے رہے، زندگی ہم نے گزاری ہے رسولوں کی طرح. واہ واہ. ہر ستم سہتے رہے بات مگر کرتے رہے، زندگی ہم نے گزاری ہے رسولوں کی طرح. اور سانس آتی ہے میرے جسم میں اس طرح شہاب، جیسے صحرا سے ہوا گزرے بگولوں کی طرح. واہ واہ واہ. غزل کے شعر. جی ارشاد. غم حبیب و غم روزگار بن کے چلے، غم حبیب و غم روزگار بن کے چلے، چلے جہاں میں تو ہم سب کے یار بن کے چلے. واہ. اور مثال موجہ شبنم بطرز خندہ گل، مثال موجہ شبنم بطرز خندہ گل، خزاں سے سوئے گلستاں بہار بن کے چلے. واہ واہ واہ. اور ہمارے نام سے زندہ ہے سنت منصور، کیا کہیں. ہمارے نام سے زندہ ہے سنت منصور، بفیض دار ہمیں شہریار بن کے چلے. واہ. اور بس ایک وقت کی ٹھوکر سے ہو گئے مسمار، بس ایک وقت کی ٹھوکر سے ہو گئے مسمار، وہ حوصلے جو بڑے پائیدار بن کے چلے. واہ. اور رہے جہاں میں معذرت کے ساتھ کہ رہے جہاں میں بشانے کلندرانہ شہاب، رہے جہاں میں بشانے کلندرانہ شہاب، چلے جہاں سے تو پروردگار بن کے چلے. معذرت کس سے کی تھی آپ نے؟ کچھ اور عطا کیجیے گا. غزل کے شعر ہے جی ارشاد. کہ میرے وجود کے اندر اتر گئی حیرت، میرے وجود کے اندر اتر گئی حیرت، مجھے تو اور بھی حیران کر گئی حیرت. واہ. اور تمام عمر مجھے آئینوں نے کیا بخشا، تمام عمر مجھے آئینوں نے کیا بخشا، بس اتنی بات کہی اور مر گئی حیرت. واہ. تمام عمر مجھے آئینوں نے کیا بخشا، بس اتنی بات کہی اور مر گئی حیرت. بہت اچھا. اور کیوں آج دوڑ کے مجھ سے لپٹ گئی ہے وہ، کیوں آج دوڑ کے مجھ سے لپٹ گئی ہے وہ، خود اپنے آپ سے لگتا ہے ڈر گئی حیرت. واہ واہ. اور تمہارے بعد مجھے جو بھی دیکھنے آیا، تمہارے بعد مجھے جو بھی دیکھنے آیا، ہر ایک شخص کی آنکھوں میں بھر گئی حیرت. واہ. اور یہ کس کے واسطے تم گھر بنا رہے ہو شہاب، یہ کس کے واسطے تم گھر بنا رہے ہو شہاب، کبھی سنا ہے کسی نے کہ گھر گئی حیرت. واہ واہ واہ. میرے وجود کے اندر اتر گئی حیرت، مجھے تو اور بھی حیران کر گئی حیرت. کیا کہیں. بہت خوب. شاعری کرنے کا فیصلہ کب کیا، اور اس سے پہلے کتنا مطالعہ کیا، کن کن اساتذہ کو پڑھا؟ پرانے اساتذہ میں سے تو زیادہ کو نہیں پڑھا، شعر و شاعری کا سننے کی حد تک شوق تھا. چونکہ گاؤں سے بلونگ کرتا ہوں تو وہاں پہ اس وقت پی ٹی وی بھی میسر تھا. میں چونکہ دوسرے کس چینلز گاؤں وہاں سے پہ تعلق ہے آپ کا؟ رحیم یار خان کے گاؤں رکن پور سے میرا تعلق ہے. تو وہاں پہ طارق عزیز شو لگتا تھا اس وقت، اس میں بیت بازی ہوا کرتی یا پھر جنگ کا کوئی اخبار وہاں پہ آیا تو وہاں پہ جو غزلیں آیا کرتی تھیں اسے میں مطلب شوق تھا اکٹھے کرنے کا اچھے شعر. تو میرے بھائی پنجابی یونیورسٹی لاہور میں پڑھتے تو وہ مجھے لے گئے، انہوں نے کہا کہ آؤ میں تمہیں جو ہے نا، ان کو کچھ پتا تھا کہ اس کو تھوڑا بہت شوق ہے. انہوں نے کہا کہ عجیب و غریب شاعر سے ملواتا ہوں. میں نے کہا واقعی کسی شاعر سے ملوانے جا رہے ہیں. تو پنجابی یونیورسٹی کی لائبریری میں لے گئے مجھے اردو ڈپارٹمنٹ میں. تو وہاں انہوں نے مجھے جون ایلیا کی بکس نکال کے دیں، یعنی لیکن شاید گمان یہ اس وقت تھی. ساری تھی؟ 2-3 بکس تھیں، گمان تو بعد میں آئی. تو لیکن اور شاید تھی اس وقت. تو انہوں نے مجھے وہ جو ہے کتابیں دیں. یہ میں تقریباً 2006 کی بات کر رہا ہوں. اچھا. تو واقعی وہ مجھے لگا کہ یہ شاعر جو ہیں دوسروں سے مختلف ہیں، ان کا الگ رنگ ہے بالکل. شاید میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر جون کو نہیں پڑھتا تو شاید خود شعر لکھنے کی وہ جو ہے میرے اندر جو طاقت ہے وہ شاید نہیں آتی. اس کے بعد میں کراچی چلا آیا تو یہاں پہ یونیورسٹی میں نے جیولوجی میں ایڈمیشن لیا، یہاں پہ اسٹڈی چلتی رہی. تو یہاں پہ پھر پتہ نہیں اچانک کیسے بیٹھے بیٹھے کیسے خیال ہے اور ایک بے بہر لکھ دی ایک نظم. تو اور پھر اس پہ غزل. تو بھائی کو میں نے بتایا تو بھائی نے مجھے اپریشیٹ کیا اور کہا کیری آن. تو اس کے بعد مجھے جو ہے
سہر انصاری صاحب جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی گئے ہوئے تھے، تو میرے بھائی کی ملاقات ان سے ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی جو ہیں وہاں پہ کراچی میں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے آرٹس کونسل میں انہیں بھیج دیجیے گا. انہوں نے نمبر دیا اپنا. تو پہلی ملاقات کسی شاعر سے میری ملاقات جو ہے سہر انصاری صاحب سے ہوئی. صحیح. تو انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا. ان کے یہ جملے تھے کہ انہوں نے تھوڑا بہت سنا کہ میں نے اپنا بیک گراؤنڈ بھی بتایا کہ کہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جو خزاں میں پھول کھلا اسے گل افروز کا نام دو یا گل لالا کا. تو میرے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی تھی. تو انہوں نے بعد میں بھی یہ کہا کہ مطالعے کی ضرورت ہے اور بھی جو ہے نا لکھتے رہو، امپروومنٹ کی ضرورت ہے، انشاءاللہ آ جائے گی. تو بس یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد مجھے اقبال مجیدی صاحب مہربان میرے استاد بھی ہیں، اس کے علاوہ بہت سے دوسرے لوگوں نے سے رہنمائی دی. سب سے بڑے جو میرے ٹیچر ہیں، استاد ہیں غزل کے حوالے سے، ترقی پسند تحریک کے بہت بڑے جو ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ ان کا نام نہیں جانتے، محترم سید کاوش رضوی، تو وہ میرے ٹیچر بھی ہیں اس حوالے سے. اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے، شاہد حمید صاحب سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی رہنمائی کی. اس کے علاوہ کچھ ناصر کے حوالے سے انہوں نے بھی مشورہ دیا کہ نثر لکھنے میں تھوڑا سا غور کیا. تو میں نے پھر افسانے کی طرح بھی تھوڑا سا آیا، افسانے 8-10 افسانے بھی لکھے. اس کے علاوہ میں نے ان کو دکھایا، علی حیدر ملک صاحب کو بھی دکھایا. اس کے علاوہ میں ان کو لے کے گیا جیو میں ہوتے ہیں، اس وقت نام ذہن میں نہیں آ رہا. تو یہ سلسلہ بس چلتا رہا اس طرح سے یہ سفر. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے جون صاحب کو پڑھ کے شاعری کا فیصلہ کیا، مگر جون صاحب کی تقلید آپ کی شاعری میں نظر نہیں آتی ہے. نہیں تو ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی شاعر سے متاثر ہو کے لکھتے ہیں تو آپ بالکل اسی کے رنگ میں چلے جاتے ہیں اور بہت عرصہ لگتا ہے آپ کو اس کے رنگ سے نکلنے کے لیے. بہرحال یہ بڑی اچھی بات ہے. ہم اپنے کالرز کو ذرا مدعو کر لیں، پھر آپ سے گفتگو کرتے ہیں. جی ناظرین، آپ جان چکے ہیں کہ اب وقت ہو گیا بزم شاعری میں آپ کی شرکت کا. آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے مہمان ہیں